बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार की मंडी कहानी, हबीब अकरम की ज़बानी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। हबीब अकरम साहब जो कि इंतहाई तालीम याफ्ता, शुस्ता गुफ्तगू करने वाले, वसी तजर्बे के साथ साथ दबंग सहाफ़ी और एंकर पर्सन भी हैं। उन्होंने हाल ही में मुकर्रमी जामी साहब और अकबर बाजवा साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान में इक़्तिदार के हसूल के लिए जो अरसा दराज से मंडियां लगाई जाती हैं और अब भी लगाई जा रही हैं, इनके बारे में चशम कुशा इंकशाफात किए हैं। इन इंकशाफात को सुनने के बाद हर पाकिस्तानी हैरान और शशदर रह जाता है कि इस मुल्क में ये क्या होता रहा है और अब तक ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल इस मुल्क के 60% जिनमें नौजवान और पढ़ा लिखा तबका भी है, उनको संजीदगी से अब सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों को इन मंडियों के ज़रिए ही चलाते रहेंगे या इस रविश में कोई तब्दीली लाना भी पसंद करेंगे। मुकर्रमी हबीब अकरम साहब के दिली शुक्रिया के साथ इनकी ये गुफ्तगू पेश खिदमत है। इजाज़त दें, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीख़ बताना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या माहौल था जिसमें ये इस तरमीम की ज़रूरत पेश आई थी। हुआ ये था कि जब 1988 में पहली बार इलेक्शन हुए थे, यानी ज़ियाउल हक के बाद, तो उस वक्त एक मंडी लगी थी लाहौर में और एक मंडी लगी थी इस्लामाबाद। ये IGI के दिनों की जी, IGI के दिनों। छांगा मांगा लाहौर की मंडी में सबसे बड़े खरीदार नवाज शरीफ साहब थे जी। और इस्लामाबाद की मंडी में सबसे बड़ी खरीदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब आसिफ अली जरदारी थे। ये मंडी फिर छांगा मांगा और वाली है। जी, एक छांगा मांगा मंडी लगती थी और एक सवात में लगती थी, या फिर मरी में लगती थी और फिर कराची में लगती थी। अच्छा, ये मंडियां लगी हुई थी। इन मंडियों में कीमतें लगती थी। उस वक्त PPP का नाम होता था। उस वक्त एक फोन होता था, उसका नाम था पाकटेल। तो इसको कहा जाता था प्लॉट पजेरो पाकटेल। तब वो फोन मिलने बड़ी बात। उस वक्त वो टेलीफोन, वो उस वक्त कई लाख का हुआ करता था। पजेरो नई नई गाड़ी आई थी, बड़ी अच्छी लगती थी लोगों को। और फिर एक प्लॉट दिया जाता था इस्लामाबाद में या कराची में। ये था PPP। तो IGI वालों का इस तरह का नाम तो नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो नकद पैसों के अलावा जो चीज़ पेश की जाती थी वो ये थी कि आप अगर MPA हैं, आपका ताल्लुक IGI से है, आप दूसरी तरफ ना जाएं। तो इसके लिए आपको एक नौकरी मिलेगी नायब तहसीलदार की। अच्छा, एक नौकरी मिलेगी ASI की, और एक नौकरी आपको मिलेगी किसी और एक प्रोफेसर की या टीचर की। और जो दूसरे जो हाई स्कूल्स के टीचर थे, उनके बारे में ये बिल्कुल खुला खाता था कि जिसका जितना हाथ पड़े। और पुलिस में जितना, जो सिपाही के लेवल पे भर्ती थी, उसमें भी जितना जिसका हाथ पड़े। ये था पंजाब का पैकेज जो हॉर्स ट्रेडिंग रोकने और हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए दिया जा रहा था यहाँ। तो ये महकमों में जो गंद है ये तब से है फिर? जी 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 बिल्कुल। ये नवाज शरीफ साहब की जो तबाही मचाई नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये आज उसका नतीजा। इसीलिए नून लीग बड़ी पूरे एतमाद होती थी कि इदारे तो हमारे साथ। अब आप आ जाए वहां पे के नायब तहसीलदार और ASI आज के अफसर, आज के बड़े बड़े अफसर हैं। उसके बाद वहां पर जो वहां पे हो रहा था, यानी वफाक में, वहां पे चंद महकमे थे जहां पे नौकरियां मिलती थी। उसमें था PIA, उसमें था कौमी बचत, उसमें था IB, उसमें था स्टील मिल। जो साथ मिलाया गया था MQM को, पीपल्स पार्टी ने अपने साथ मिलाया था, तो उसमें दरअसल स्टील मिल की नौकरियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन इदारों का हाल क्या हुआ? उन इदारों का जो हाल हुआ वो भी आप देख। रेडियो पाकिस्तान NPTV। जी, रेडियो पाकिस्तान NPTV 2। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो सिंध में ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि सिंध में भर्ती किए जाएंगे एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, यानी जो असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होता है CSS का इम्तहान देके या प्रमोट होता है नीचे से, वो सारा प्रोसेस छोड़े डायरेक्ट भर्ती किए गए थे एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर और DSP
DSPs بھی ڈائریکٹ بھرتی ہوئے. سر وہ یہ بھٹو صاحب بھی تو لیٹرل انٹری, وہ تو لیٹرل انٹری تو ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ وہی چیز نہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. لیٹرل انٹری بالکل ایک الگ چیز ہے بھٹو صاحب کی. اچھا جناب, پھر وہاں پہ جو ٹیچرز تھے وہ تھے کہ جس کا جتنا دل کرے, اور جو پولیس کے سپاہی تھے جتنا جس کا دل کرے وہ بھرتی کر لے. اور پھر وہاں پہ بہت سارے جو محکمے تھے جو صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہیں ان میں بھی بھرتی کیے گئے تھے. ظاہری بات ہے, انہوں نے کون سا پلے سے تنخواہ دینی تھی. جامی صاحب ایسا ہوا کہ سکول نہیں بنا, ٹیچرز ہیں, ٹیچرز ہیں. اچھا ٹیچرز بھی ایسے ہیں کہ ٹیچرز کو اگر آپ کہیں کہ آپ اپنا نام لکھ کے بتا دیں, مثلا آپ لکھ دیں محمد اکبر باجوہ یا اجمل جامی یا حبیب اکرم, وہ اردو اور سندھی میں حروف تو ایک سے ہی ہوں گے نا, تو وہ یہ بھی نہیں لکھ سکتے تھے. تو خیر یہ تھا وہ ماحول جو 1988 سے شروع ہوا. سر بڑی محنت کی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. پھر اس میں ایک کلمینیشن آئی جو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی آئی جائے. جی, تو آئی جے آئی کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اتنے بندے ارینج کر لیے ہیں کہ جو اب ہماری اس حکومت کو گرا دیں گے. لیکن آصف علی زرداری صاحب بھی کھیل رہے تھے, تو آصف علی زرداری صاحب نے غالباً ان کے 2 بندے توڑ لیے تھے. تو اس طرح وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی. اب اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ ہماری حکومتیں اوپر نیچے کیسے ہوئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 88 والی حکومت کی, 89 میں یہ گورنمنٹ گر گئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. نواز شریف صاحب کے اپنے ساتھی دوسرے دھڑوں میں جا کے مل گئے. اچھا آئی جے آئی عملی طور پہ ٹوٹ گئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی جو تھی اس کے ساتھ لوگ کلوز چلے گئے. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. پیپلز پارٹی کے اندر ایسا ہی ہوا اس وقت بھی 91 سے 93. جی نہیں, میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ 93 سے آنورڈ, 93 سے 96. پھر 97 میں جو گورنمنٹ آئی نواز شریف صاحب کی, تو اس نے آئین میں ترمیم کی which is called 14th amendment. 14ویں ترمیم میں ایک لائن لکھی گئی اور وہ لائن تھی کہ جناب ڈسکوالیفیکیشن آن دا گراؤنڈ آف ڈیفیکشن. جی, اور اس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے ووٹ دوسری طرف ڈالا تو آپ فارغ ہیں پارٹی سے. ووٹ البتہ گنا جائے گا. اس وقت یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا. اچھا, اس وقت یہ سوال ہی نہیں پیدا میاں صاحب نے جو ماضی میں 2-3 دفعہ ہوا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ترکیب لگائی, کیونکہ 2/3 ان کے پاس آ چکی تھی. اگر آج بھی آپ 14ویں آئینی ترمیم کا ایکٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا جو پریمبل لکھا ہوا ہے اس پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آج سپریم کورٹ کو نظر نہیں آئی, اور جو جسٹس منیب اور عمر عطا بندیال کو نظر آئی. جی, جو اس تاریخ سے آگاہ تھے انہیں تو پتا تھا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہماری کورٹ کو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم نوا ججوں کو, ہم نشست ججوں کو کہہ لیں, جی ہم نوا بھی ہیں, ہم نشست بھی ہیں. جی ہم نوا ہی ہیں کیونکہ پانچوں نے اتفاق سے یہ فیصلہ 5-0 سے. تو یہ جو فیصلہ ہے اس نے دراصل پوری تاریخ کی جو محنت تھی وہ اس پہ ساری پہ کاٹا پھیرا. ویسے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بات ان کو نظر آئی ہے, اس کے باوجود یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دامن پہ وہ سیاہی جو پجارو پاکٹل پلاٹ کی صورت میں لگی تھی وہ سیاہی دوبارہ آج عدالت نے لگائی ہے اور مسلم لیگ نون اس بات پہ خوشیاں منا رہی ہے. اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس ترمیم میں ان کے ساتھ, بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو جناب یہ تھی صورتحال. آپ انسانوں کی ووٹرز کی بات کریں, انسانوں کی بات کریں. پھر طویل عرصے تک یہ کام نہیں ہوا. پھر جب 2002 میں الیکشن ہوا تو اس وقت بھی ایک کام ہوا تھا. اس وقت آئین بحال کرتے ہوئے جناب پرویز مشرف نے 63A کو ساقط کر دیا تھا. جی 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 جی, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی. جی ٹھیک ہے, اور پھر وہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ جوڑ کے جس کے صدر ہوتے تھے امین فہیم. نہیں, امین فہیم نہیں, وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تھی. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی تھی راؤ سکندر حیات, راؤ سکندر اکاڑا والے. جی ٹھیک 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 ہے جناب, وہ تھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ جا ملی تھی, جس میں ہمارے جو شاجیونہ والے ہیں سید فیصل صالح حیات بھی شامل تھے اور پھر یہ وزیر داخلہ بنے تھے. دیکھیے یہ
یعنی جو کام پرویز مشرف نے کیا تھا اپنی حکومت بنوانے کے لیے، ایک آمر نے جس کو سزا دی گئی تھی کہ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کی لاش گھسیٹی جائے اسلام آباد کی سڑکوں پہ، آج وہ کام ہماری سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سپریم کورٹ نے یہ کام کیا ہے۔ عجیب بات سر، بہکی بہکی آپ کر رہے ہیں، آئین کو اصل حالت میں بحال کیا انہوں نے۔ سپریم کورٹ نے یہ کام کر دیا ہے جامی صاحب اور باجوہ صاحب، جس کا یہ تو آپ لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بکاؤ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دیکھا ہے، اور بلکہ 2002 میں یہ لطیفہ چلتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنرل احتشام ضمیر کی آواز پہ لبیک جی جنرل احتشام ضمیر، وہ بھی ایک تاریخ ہے جی، وہ بھی ایک تاریخ ہے، ان سے وہ بھی آپ کو کسی وقت واقعہ بتاؤں گا، وہ قصے بڑے دلچسپ ہیں جو ہم نے سن رکھے ہیں۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی ہماری پیاری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عالی مرتبت جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی اور ان کے دیگر رفقا جج نے آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم یا تو مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پرویز مشرف ہے کوئی جس نے وہ شق ساکت کر دی ہے، یا پھر ہم واپس چلے گئے ہیں جہاں پہ نوکریاں بٹ رہی ہیں، جہاں پہ پاکستان کا سودا ہو رہا ہے، پاکستان کے اثاثے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، اور ہاں لائسنسز جو اس زمانے میں دیے گئے، آپ ذرا اس زمانے کے لائسنس ہولڈرز کے نام بھی پڑھ لیں جو مختلف چیزوں میں ہیں۔ بلکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو انٹرنیٹ کے لائسنسز ہیں، جب آپ ان کے ناموں کے تہیں ہٹاتے ہوئے پیچھے پہنچیں گے تو آپ کو آج کی حکومت کے بڑے بڑے 3-4 نام آئیں گے سامنے، آپ کے یوں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہیں پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ سب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پتا تھا، یہ سب ہماری عدلیہ کو نہیں پتا تھا، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے تو پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ تباہ کر دی ہے، جو صرف ایک نقطے پہ کھڑی رہتی تھی کہ ہم احتساب کریں گے، یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ یہ جو ملک کو لوٹ کے کھانے والے تھے، آج ان کا سارا لوٹ کا مال حلال ہو چکا ہے اس فیصلے کے بعد۔ اور اب بھی بولیاں لگیں گی؟ جی اب بھی بولیاں لگیں گی۔ ریٹ آپ بتائیں۔